کل آپ نے سورہ تکاثر کی تفسیر سنی، جس میں یہ بتایا گیا کہ مال دولت کی کثرت نے ہمیں موت سے غافل کر دیا، موت کے انجام سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ ہم قبروں میں پہنچ گئے۔ آج آپ کے سامنے میں سورہ عصر ہے، اور اس سورت کے اندر یہ بتایا جائے گا کہ آپ کی کامیابی دراصل کس چیز میں ہے۔ بہت چھوٹی سی سورت ہے یہ سورہ عصر، میرے خیال میں آپ میں سے بہتوں کو یاد ہونا چاہیے، اور نہیں ہے تو یاد کر لیجیے گا، صرف 3 آیتیں، چھوٹی سورت ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ امام شافعی رحمہ اللہ 4 امام میں سے ایک امام ہیں، یہ بڑے بڑے اسکالر گزرے ہیں، دین کے اسکالر گزرے ہیں، مطلب دین کی تحقیق کی اور دین آپ کے سامنے پیش کیا ہے واضح کر کے، یہ رسول نہیں ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا، صرف اتنی سی صورت نازل ہو جاتی تو بھی پوری دنیا کی نجات کے لیے کرتی۔ آپ اسے اندازہ لگا لیجیے کہ صورت کی کیا اہمیت ہوگی۔ امام شافعی جیسے اسکالر یہ کہہ رہے ہیں کہ پورا قرآن اگر نہ نازل ہوتا، صرف ایک صورت نازل ہو جاتی ہے تو وہی کافی تھی پوری دنیا کی نجات اور کامیابی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورت میں کیا ہوگا۔ اور امام رازی جو 5ویں صدی ہجری کے بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، امام رازی، وہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کی تفسیر اور اس سورت کا مطلب ہمیں جو سمجھ میں آیا، ایک برف بیچنے والے سے سمجھ میں آیا۔ اس زمانے میں کوئی برف بیچنے والا بازار میں برف لیے بیٹھا تھا، ٹھیلے پہ وہ برف بیچ رہا تھا، اور لوگوں کو شور مچا مچا کر کہہ رہا تھا، بھائیوں میری جان بچاؤ، جلدی خرید لو، میرا برف پگھلتا جا رہا ہے، پگھلتا جا رہا ہے، میرا سرمایہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ چلا چلا کر لوگوں کو آواز دے رہا تھا، میرا برف خرید لو، اگر 1-8 گھنٹے کا لیٹ کر دیا تم نے خریدنے میں تو میرا سارا برف ہی پگھل جائے گا، میرا سرمایہ برباد ہو جائے گا، میری پونجی برباد ہو جائے گی۔ آج کا زمانہ نہیں تھا وہ کہ جس میں برف کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے جس میں محفوظ رہتا ہے۔ اس زمانے میں تو کھلے عام ایسے برف رکھ کے بیچا جا رہا تھا، اور وہ چلا چلا کر لوگوں کو آواز دے رہا تھا کہ میرا برف خرید لو، اگر تم نے لیٹ کر دیا، نہیں خریدا تو میرا برف ہی پگھل جائے گا، جب پگھل جائے گا تو میرا سرمایہ، میری پونجی خراب ہو جائے گی، سب برباد ہو جائے گی، میں لٹ جاؤں۔ سیم یہی صورتحال ہماری زندگی کی، ہماری زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک چھن، ایک ایک دن، ایک ایک مہینہ گزرتا جا رہا ہے، ہم اسے کاؤنٹ نہیں کر رہے اپنی زندگی کا حصہ۔ جو گزر گیا وہ آنے والا نہیں، وہ کل ملے گا نہیں۔ ہماری زندگی کا جو سرمایہ ہے یہ وقت ہے، یہ وقت گزرتا جا رہا ہے، ہم دین سے دور ہیں، اور آخرکار ہوتے ہوتے ہم پہنچ جائیں گے بڑھاپے میں، ہمارا یہ سرمایہ ختم ہو جائے گا۔ یہ صحت ہے جو آپ کے پاس آج، آپ عبادت کر سکتے ہیں، آپ نوافل روزے رکھ سکتے ہیں، آپ سنگھرش کر سکتے ہیں دنیا کے معاملے میں بھی، اپنی آخرت بنانے کے معاملے میں بھی، راتوں کو اٹھ کر آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، کچھ نہیں فرق پڑے گا آپ کے جسم کو، صحت ہے نا آپ کے ساتھ میں۔ کل بڑھاپا آئے گا، یہ سرمایہ گھلتا چلا جائے گا، گھلتا چلا جائے گا، آپ بستر پکڑ لیں گے، اس وقت نماز پڑھنا چاہیں گے تو جس میں قوت نہیں ہوگی، جماعت میں شریک ہونا چاہیں گے طاقت نہیں ہوگی، کوئی وضو کرانے والا نہیں ہوگا، وضو کرنے کی طاقت آپ کے پاس نہیں ہوگی۔ یہ سرمایہ آپ کا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ایٹ لاسٹ آپ قبر میں پہنچ جائیں گے، سرمایہ آپ کا ختم ہو گیا، آپ کچھ نہ کر سکتے۔ یہ سورہ عصر کی تفسیر اور سورہ عصر کا مطلب امام راضی نے فرمایا کہ ہمیں برف بیچنے والے سے سمجھ میں آیا۔ کیا کہا گیا ہے سورت کے اندر؟ اللہ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، لوگ جتنے ہیں دنیا میں سب کے سب گھاٹے میں ہیں،
سب برباد ہو رہے ہیں. آپ سوچئے، ہم اور آپ کامیابی ڈھونڈتے ہیں، سب لوگ کامیابی کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پر. صبح سے شام تک سارے کے سارے پریشان حال ہیں، رات کے 10 بجے تک مال حاصل کرنے کے لیے. یہ ساری کامیابی آپ کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ کس چیز میں کامیابی آپ محسوس کرتے ہیں؟ کہ آپ کے پاس بہت زیادہ مال ہو جائے تو آپ کامیابی کے ساتھ. کوئی سوچتا ہے بہت بڑی بلڈنگ ہو میرے پاس، بڑی بڑی گاڑیاں ہو میرے پاس تو میں کامیاب ہوں. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ میرے پاس اولاد ہو زیادہ سے زیادہ طاقتور، محلے میں ہمارا روب ہونا چاہیے. کوئی اولاد میں کامیابی ڈھونڈتا ہے، کوئی مال میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی تجارت میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی جائیداد میں ڈھونڈ رہا ہے کہ ہم جتنی زیادہ جائیداد بنا لیں گے ہم اتنے کامیاب ہیں. یہ کامیابی میں تو ہم سب لوگ ڈھونڈ رہے ہیں نا. ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو کہتے کہ نہیں صاحب اس میں کامیابی ہم نہیں ڈھونڈ رہے ہیں. سب پریشان ہیں مال کے لیے، سب پریشان ہیں اولاد کے لیے، اس کی صحت کے لیے، سب پریشان ہیں جائیداد و مکان کے لیے، اچھی زندگی کے لیے، اچھی گاڑیوں کے لیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا حقیقت میں اس میں کامیابی ہے؟ مانا کہ آپ نے بہت مال جمع کر لیا اپنی زندگی میں کما، لیکن کیا یہ مال سدا آپ کے ساتھ رہے گا، یا آپ اس کا ساتھ چھوڑیں گے، یا یہ آپ کا ساتھ چھوڑے گا؟ بہت مال رہ بھی گیا تو آپ کو تو ایک نہ ایک دن چھوڑ دینا ہے، قبرستان جانا ہے، مال یہی پڑا رہے گا. ہو سکتا ہے یہ مال ہی آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلا جائے. ٹھیک ہو سکتا ہے آپ کے پاس جوان بیٹے ہیں، آج فرمانبردار ہیں، ہو سکتا ہے کل کو لو میرج کر کے بھاگ جائے اور آپ وہ دیکھتے رہے. ٹھیک ہو سکتا ہے آپ کا ساتھ وہ چھوڑ دے، یا ممکن ہے ایسے حالات پیدا ہو کہ آپ اولاد کا ساتھ چھوڑ دیں، وہ آپ کے ساتھ نہ رہ سکے اور آپ سے جدا کرتے ہیں. کہاں گئی کامیابی آپ جس میں آپ نے کامیابی ڈھونڈا، ناکامی بدل گئی. آپ نے اچھا مکان بنایا، زلزلہ آیا برباد کر دیا. یا مسلم اور غیر مسلم کے بیچ میں دنگا ہو گیا، سارا کا سارا ختم ہو گیا. بنایا تھا بہت اچھا خاصا، برباد ہو گئے. ہم نے دیکھا ہوا ایسے لوگوں کو، دیکھا ہے بڑے بڑے لوگ، پیسے والے لوگ بے گھر ہو گئے، سب کچھ برباد ہو گیا. ہم نے جائیدادیں بنائی پوری زندگی لگ کر کے نماز چھوڑ کر، اور ایک وقت آیا کہ سارا جائیداد ہاتھ سے نکل گیا، بیٹوں نے بانٹ لیا، ہم کھا لیا، علاج کے لیے پیسے نہیں ہمارے پاس. بہرحال ہمیں مر جانا ہے، ان میں سے کسی میں بھی کامیابی نہیں. ایک وقت آئے گا کہ ہم میں سے ہر فرد کو بڑھاپے میں مرتے وقت اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم دنیا کے ناکام ترین اور بیکار آدمی رہے، پوری زندگی ہم نے برباد کر دی. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ کامیابی ہے کس چیز میں؟ اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، لوگ سب کے سب گھاٹے میں ہیں، سب دیوالیہ پن کے شکار ہو رہے ہیں. الا الذین آمنوا، وہ نہیں ہے گھاٹے میں جو ایمان والا، جو عمل صالح کرتا ہے، جو حق بات کی وصیت کرتا ہے، اور اس راہ میں آنے والے مشکلات پر صبر بھی کرتا ہے اور صبر کی وصیت کرتا ہے. وہ چاہے غربت میں مرے، چاہے امیری میں مرے، خوشحالی میں مرے یا بدحالی میں مرے، اس کے پاس سرمایہ ہوگا اور وہ سرمایہ ہمیشہ کام آئے. نمبر 1 ایمان کا سرمایہ، کہ آپ کے پاس توحید ہو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہو، آپ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرتے ہو، اس کی صفات پر آپ ایمان رکھتے ہو، اللہ نے جن باتوں پر ایمان رکھنے کا حکم دیا اس پہ آپ ایمان رکھتے ہو. یہ سرمایہ اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں سرمایہ کس طرح سے؟ اگر آپ واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی عظمت آپ کے دل میں ہے، تو کسی کا ڈر نہیں ہوگا، کسی کا بھے نہیں ہوگا. ایک اللہ سے ڈریں گے، ساری دنیا آپ سے ڈرے گی. لالچ نہیں ہوگا آپ کو کسی بات کا، کیونکہ آپ اس دربار کے پجاری ہیں. آپ یہاں نہیں ہاتھ پھیلا سکتے، آپ کا ضمیر گوارا نہیں کرے گا. وہ دے گا، آپ لیں گے، وہ کھلائے گا اور آپ کھائیں گے. آپ بنداس زندگی بتائیں گے اس دنیا میں بھی. توحید کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی بنداس جیتا ہے، بے خوف و خطر جیتا ہے، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے اور ہر دم مسکراتا اور خوش رہتا ہے. جو لوگ شرک زدہ ہیں، مشرکین عقائد رکھتے ہیں، وہ رات دن روتے ہی رہتے ہیں، پریشان حال ہی رہتے ہیں. کیوں؟ اندھ وشواس.
کورونا کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا ڈر، قدم قدم پہ اس کو ڈر لگا ہوا، سیما ہوا. ہم کو کہاں ڈر لگ رہا؟ موت کا وقت متعین ہے، نہ آگے آنا ہے نہ پیچھے جانا ہے، فیصلہ بر وقت ہوگا. اللہ جس حال میں رکھے، اسے زندگی دی ہے، وہ اٹھا لے گا، ہمیں کوئی ڈر نہیں، کیونکہ ادھر اس سے اچھا ادھر ہے. جہاں بہت ٹینشن ہے ادھر کوئی ٹینشن نہیں، وہاں یہاں سے اچھی نعمت وہاں ملنے والی، کوئی پریشانی نہیں. تو جو توحید والا ہوگا دنیا میں بھی مست ہوگا. اس لیے ایمان ضروری ہے اگر اچھی زندگی گزارنی ہے. اور آخرت کا سرمایہ چاہیے تو عمل صالح بھی ساتھ میں ہونا چاہیے. محض ایمان سے کامیاب نہیں ہوں گے، بڑے بڑے ایمان والے جہنم میں پھینکے جائیں گے. وہ ٹھیک ہے کہ سزا پانے کے بعد جنت میں جائیں گے، لیکن عمل صالح آپ کی زندگی میں شرط ہے. وہ عمل جس کا حکم اللہ کے رسول نے دیا. عمل صالح کا مطلب، نیک عمل کا مطلب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ جن باتوں کا حکم اللہ کے رسول نے آپ کو دیا اس پہ آپ کا عمل ہو سکے. بھلے کچھ کم ہو، لیکن جن باتوں کا حکم نہیں دیا رسول نے وہ بات تو آپ کریں گے ہی نہیں، وہ کام تو آپ کریں گے ہی نہیں. یہ ممکن ہے کہ رسول نے ہمیں بہت ساری باتوں کا حکم دیا، ان میں سے ہم بہت کچھ نہیں کر پاتے ہیں، کم پہ ہی ہمارا عمل ہے. لیکن ہم یہ ایسا کبھی نہیں کرتے کہ جس بات کا حکم رسول نے نہ دیا وہ بھی ہم دین سمجھ کر کریں. یہ تو بہت بڑی نافرمانی ہو جائے گی رسول، یہ شریعت کی نافرمانی ہوگی. سکے سما جہاں تک ممکن ہو آپ سکتے ہو رسول کی فرما برداری کریں، ان کے بتائے ہوئے عمل کو ہی کریں. انہوں نے جو عمل نہیں بتایا اس عمل کو کبھی نہ کریں. صحابہ کو جنت کی خوشخبری ملی، وہ جنتی ہوئے نا، کس بات پہ عمل کر کے ہوئے؟ انہی باتوں پر جو بات رسول نے بتائی تھی، جن کاموں کا حکم رسول نے دیا. رسول کے سامنے وہ رہے، رسول کے آگے پیچھے رہے، اور اللہ کے رسول نے جن جن باتوں کا حکم دیا وہی کیا، اس کے آگے ایک قدم نہیں گیا. یہ نہیں کہا رسول سے کہ آپ نے بتایا 8 رکعت تو ہم 20 رکعت پڑھیں گے، یا 20 رکعت بتایا تو 50 رکعت پڑھیں گے. رسول نے جتنی بات کا حکم دیا اتنا ہی کیا. حالانکہ وہ ہم سے بہت نیک تھے، اور ان کو جب ان اعمال کی بدولت جنت مل گئی تو کیا وجہ ہے کہ آج ہم کو ان عمل کے بدلے جنت نہیں ملے گی؟ ہم کو اشتراک کرنا پڑے گا کچھ. جتنا عمل کر کے وہ جنت میں چلے گئے، ہم اس سے زیادہ عمل کر کے جنت میں نہیں جا سکتے نا. وہ رجسٹرڈ لوگ ہیں. اللہ کے رسول نے 5 ٹائم نماز بتایا، 5 ٹائم نماز پڑھی ہوگی. اذان کا طریقہ بتایا، وہی اذان دی. آج ایک لائن آگے ایک لائن پیچھے اذان سے پہلے کہی جاتی ہے. کیا رسول کو پتہ نہیں تھا؟ صحابہ نہیں کر سکتے تھے؟ درود پڑھنے کا آپ ہی کو شوق ہے کیا؟ ارے آپ سے پہلے زیادہ پڑھنے والے لوگ گزر گئے، جنتی لوگ گزرے ہیں. انہوں نے جتنا کیا اتنا ہی کرنا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں کرنا. تو یہ ہے عمل صالح، چاہے وہ نماز کے معاملے میں ہو، روزہ کے معاملے میں ہو، حج و زکات کے معاملے میں ہو. اتنا ہی کریے جتنا اللہ کے رسول نے کیا یا حکم دیا وہ کرنے، اس سے فاضل مت کریے. یہ ہے عمل صالح. ورنہ آپ کا ڈھیروں عمل ہوگا، برباد ہو جائے گا، پھینک دیا جائے گا. بخاری مسلم کی حدیث آتی ہے، سنا دوں، ٹائم تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، 5 منٹ کا فرق تو نہیں پڑے گا نا آپ کو. اللہ کے رسول کے پاس 3 لوگ گاؤں سے چل کے آئے یہ جاننے کے لیے کہ اللہ کے رسول کتنی نماز پڑھ لیتے ہیں، 24 گھنٹے میں کتنی عبادت کرتے ہیں. وہ پہنچے، پردہ کا اس وقت حکم نہیں ہوا تھا، سب خواتین سے باتیں ہو جاتی تھیں. اللہ کے رسول اندر تھے، ان کو پتا نہیں تھا 3 لوگوں کے اللہ کے رسول ہے، سوچا کہیں باہر گئے ہوئے. اللہ کے رسول کی بیوی سے سوال کر لیا انہوں نے. ام المومنین، اللہ کے رسول 5 ٹائم میں کتنا 24 گھنٹے میں کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ ام المومنین نے بتا دیا کہ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ. سنت نوافل جو آگے پیچھے ہے وہ سب پڑھتے ہیں. سو جاتے ہیں، رات بھر سوتے رہتے ہیں، رات کے 3 حصے میں بیدار ہوتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں. پھر دن میں جو کام ہے روزمرہ کی وہ سارا کام کرتے ہیں. بکری بھی پوچھ لیتے ہیں، گھر بھی باہر لیتے ہیں، کپڑے بھی اپنے رفو کر لیتے ہیں. ان تینوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ اتنا چھوٹا سا تھوڑا سا عمل کر کے ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، بخشائے. لا یغفر اللہ ما ذنب وما تقدم من تاخر. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے لفظوں کو معاف کر دیا. ہم لوگ کیسے جا سکتے ہیں اتنا کام کر کے جنت میں؟ تینوں نے معاہدہ کیا. ایک نے کہا اما انا فاصلی اللیل ولا، سنو آج کے بعد میں جب تک زندہ رہوں گا پوری رات نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں. دوسرے نے کہا اما انا
فَأَصُومُ النَّهَارَ أَبَدًا، آج کے بعد میں جب تک زندہ رہوں گا ہمیشہ نفلی روزے رکھوں گا، رمضان کے روزے کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھوں گا، وَلَا أُفْطِرُ، کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں۔ کیا کہنے دیں، یہ وہی لوگ تھے جو کر سکتے تھے، ہمارا آپ کا تو خیر بدی نہیں ہماری آپ کی جو ہم لوگ سوچ سکے۔ تیسرے نے کہا اما انا فلا تزوج، میں شادی ہی نہیں کروں گا، نہ بال بچہ رہے گا نہ اس کے لیے کمانا پڑے گا، میں دن کو روزے بھی رکھوں گا رات کو نفل بھی پڑھوں گا، فری لائف کو فری رکھوں گا، عبادت میں لگا رہا ہوں۔ تینوں نے اچھی میٹنگ کی یا خراب کیا؟ اپنی اپنی جگہ پر تینوں کی سچائی اچھی تھی یا بری تھی؟ بظاہر تو بہت اچھی تھی، رات بھر نفل پڑھنا، ہمیشہ روزے رکھنا، شادی نہ کرنا، عبادت میں ہی لگے رہنا، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے تینوں کی باتیں سن لی تھی، اندر تھے آپ، باہر نکلے، فرمایا انتم قلتم کذا و کذا، یہ تم ہی تینوں ایسی سی باتیں کر رہے تھے ابھی، میں یوں کروں گا، میں یوں کروں گا، میں یوں کروں گا۔ ہاں یا رسول اللہ، ہم ہی لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ انی لاتقاکم للہ ولا اخشاکم لہ، قسم خدا کی میں تم سب لوگوں سے زیادہ اللہ کا ڈر رکھتا ہوں، سب سے زیادہ تقویٰ میرے اندر ہے، امت میں کسی کے پاس اتنا اللہ کا ڈر بھی نہ ہوگا، تقویٰ بھی نہ ہوگا۔ اس کے باوجود میں رات کو سوتا بھی ہوں، اٹھ کے عبادت بھی کر لیتا ہوں تھوڑی سی، روزہ رکھتا بھی ہوں، نوافل جب من میں آتا ہے، چھوڑتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا ہوں، شادی بھی کرتا ہوں، بال بچے بھی رکھتا ہوں۔ وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یاد رکھو یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اور جو شخص میری سنت سے ہٹا وہ میری امت سے کینسل ہو جاتا ہے۔ کہا کہ اگر تم نے سنت کے خلاف کام کیا، میرے طریقے کے خلاف تم نے کام کیا، بھلے وہ عبادت کا کام کیوں نہ ہو، نام تمہارا نکل جائے گا، وہاں سے برباد ہو جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے سیدھا۔ یہ نماز ہی تمہیں جہنم میں لے کے چلی جائے گی، یہ تمہارا یہ روزہ ہی تمہیں جہنم میں لے کے جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول نے 15 شعبان کا روزہ نہیں رکھا، آج 15 شعبان کا روزہ عبادت کی نیت سے رکھا جا رہا ہے کہ نہیں رکھا جا رہا؟ رکھا جا رہا ہے نا۔ یہ نماز یقیناً ان لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، آپ کی وہ عبادتیں بھی آپ کو جہنم میں لے کے چلی جائے گی جس کو آپ نے خلاف سنت کیا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے بدعت کیا، رسول کی نافرمانی کی، اور رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی، اس کا فائدہ نقصان کیا ہوگا؟ آپ کا یہ ایک بدعت آپ کی ساری زندگی کے اعمال کو ختم کر دے گا، کینسل۔ آپ کی جو اچھے اعمال تھے کھاتے میں، وہ سارے کے سارے کینسل، ڈیلیٹ۔ اب کیا ملے گا آپ کو آخرت میں؟ ایک بدعت کا انجام یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب کوئی بدعت کرتا ہے، سنت کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، تو اس کے سارے اعمال صالحہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں۔ مجھے کوئی لاکھ روپے دے کے فاتحہ کر دیجئے، نہیں کروں گا میں۔ کیوں نہیں کروں گا؟ اس لیے کہ اس ایک فاتحہ سے میرے پچھلے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، سارے ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ تو میں اتنا بیوقوف کیا پوری زندگی ختم کروں لاکھ روپے؟ نہیں کر سکتا۔ بدعات ایک بھی نہیں کر سکتا، بھلے جان چلی جائے، کیونکہ جو بھی تھوڑا سا ذخیرہ ہے اپنے کھاتے میں اس کو نہیں کینسل کرنا چاہتا۔ تو اس لیے عمل صالح کا مطلب ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح، اور وہ بہت کم ہے عمل صالح، کوئی بوجھا نہیں ہے آپ کے اوپر۔ 5 ٹائم فرض نماز جماعت سے پڑھ لیجیے، رمضان کا مہینہ ہے روزہ رکھ لیجیے، حج فرض ہے تو حج کر لیجیے زندگی میں ایک بار، زکوٰۃ آپ پر فرض ہے 1% نکال دیجیے، یہ تو فرض ہے۔ باقی سنن نوافل جو ہے آپ کے، اس میں تو بہت مشکلات تو ہے نہیں، آسان ہے۔ تو 2 چیزیں ہو گئی، 2 چیزیں ہو گئی نا کامیابی کے لیے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح۔ نمبر 3 اللہ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا، ایک دوسرے کو جب دیکھے غلط چلتے ہوئے اس کو سمجھانا بجھانا۔ آپ خود جنت میں چلے جائیں گے تو اس سے کامیابی نہیں ملے گی جب تک کہ آپ کے ساتھ یہ پورا محلہ نہیں جنت میں جائے۔ آپ نے مجھے غلط دیکھا تو مجھے بٹھا کے سمجھائیے، نصیحت کیجیے، یہ کام آپ کرتے ہی رہیے۔ جو دین آپ کو ملا ہے، جو حق آپ کو ملا ہے، اس کو آگے تک پہنچائیے۔ آپ نے درس کو سنا ہے تو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد اپنے گھر میں بیوی بچوں کو سمجھائیے،
اپنے پڑوسی کو بتائیے. یہ اسلام جو یہاں تک پہنچا ہے کسی میڈیا کے تھرو نہیں پہنچا ہے. اس زمانے میں اخبار نہیں تھا, نہ پرنٹ میڈیا تھا اور نہ ہی سوشل میڈیا تھا جس طریقے اسلام پھیل جاتا. اسلام پھیلا کیسے ہے, یہ بات پہنچی کیسے ہے؟ آپ اگر خیر خواہ ہیں اپنی بیوی کے, آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی جنت میں جائے یا نہیں چاہتے ہیں؟ نہیں, اگر چاہتے ہو تو بات بتائیے اس کو. اگر پسند نہیں ہو, چاہتے ہو کہ اچھی والی بات مل جائے تو مت بتائیے اس کو, جائے جہنم میں. ارے بھائی, آپ کی سیوا کر رہی ہے, خدمت کر رہی ہے, آپ کے لیے افطار و سحر تیار کر رہی ہے, آپ آرام سے سو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, کتنی خدمت کر رہی ہے, اور آپ اس کو جنت میں لے جانا نہیں چاہیں گے؟ اپنے پڑوسی کو جنت میں نہیں لے جانا چاہیں گے, اپنے بھائی کو نہیں لے جانا چاہیں گے, اپنے بچوں کو نہیں لے جانا چاہیں گے؟ کیوں نہیں آپ ان کو لے کے آتے نماز پڑھوانے کے لیے؟ کیوں نہیں عادت ڈالتے؟ کیوں نہیں سمجھاتے؟ یہ حق کی وصیت کرنا ہم میں سے ہر آدمی کو فرض ہے. یہ کامیابی کے لیے بنیادی شرط ہے کہ اس پیغام کو آگے تک پہنچائیں. آپ خیر خواہ بنے. مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے. آپ جس کو بھی دیکھیں غلط روٹ پہ چل رہا ہے, حکمت اور مصلحت کے ساتھ سمجھائیں. یہ ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک پر ہے. یہ نہیں کہ بس مولانا ہی سمجھائیں گے, یہ سب پر ہے, میرے اوپر بھی, آپ پر بھی. اگر ایسا نہ کرے تو آپ کامیاب نہیں ہو رہیں گے, آپ کامیاب نہیں ہوں گے. پکڑ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بالکل پکڑ ہوگی. تو وتواصوا بالحق. اب جب حق کی وصیت کریں گے نا آپ, جب لوگوں کو آپ بتائیں گے, سمجھائیں گے, تو لوگ آپ کے خلاف مزاحمت بھی کریں گے نا. چائے کا مزہ لیتے رہیے اور ادھر جو دماغ رکھیے. سمجھ رہے؟ آپ جب اس حق کی وصیت کریں گے, دعوت و تبلیغ کریں گے, لوگوں تک بات پہنچائیں گے نا, تو پھر لوگ آپ سے مزاحمت بھی کریں گے, کچھ برا بھی کہیں گے, آپ کچھ یہ بھی کہیں گے یار ہر دم نصیحت کرتے ہو. کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو آپ کو برا بھلا بھی کہیں گے. کچھ لوگ تو بھلا چاہیں گے, آپ کا مانیں گے, کچھ لوگ آپ کو برا بھی کہیں گے. تو مشکلات کا سامنا تو ہوگا نا. تکلیف تو آ سکتی ہے نا, اس میں تکلیف آتی ہے, آئے گی. آپ جب اپنے پڑوسیوں کو, اپنے محلے میں لوگوں کو حق بتائیں گے, جب 10 لوگوں کو بتائیں گے تو 9 لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے. وہ سمجھیں گے کہ آپ اس کے خیر خواہ ہیں. باقی ایک آدمی آپ کو گالی بھی دے سکتا ہے, برا بھلا بھی کہہ سکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا آگے, وتواصوا بالصبر. صبر کی وصیت کرنا, صبر کرنا. اور آپ کا کوئی بھائی اگر یہ کام کر رہا ہے اور اس کے اوپر پریشانی آ گئی ہے اسی معاملے میں, وہ آپ سے آ کے سنا رہا ہے, یار دیکھو ایسا ہوا, آج میں دین کی بات بتا رہا تھا, فلاں آدمی نے مجھے جھاپڑ لگا دیا یا گالی دے دی. آپ کہیں صبر کی وصیت بھی کرو, صبر کرو بھی, وصیت بھی کرو. کیونکہ بڑا کام کرنے میں مصیبت تو آتی ہے, بڑا کام کرنے میں مصیبت تو, اور صبر ہی سے آدمی کامیاب ہوتا ہے. صبر سب سے بڑا ہتھیار ہے. صبر کامیابی کا سب سے زبردست زینہ. یہی وہ زینہ ہے کہ آدمی اگر صبر کرنا سیکھ لے تو کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے. جس نے صبر نہیں کیا وہ ناکام ہوتا. اب کسی بھی مرحلے پر اگر صبر نہ کرتے ہیں آپ تو ناکام ہوتے ہیں. چاہے وہ دنیا کی پریشانی ہو یا کسی قسم کی پریشانی ہو, صبر کیجیے. انشاءاللہ اس کے بعد جو دن آ رہا ہے, ٹائم آ رہا ہے, کامیابی آپ کے پاس آئے گی. وتواصوا بالصبر. صبر کی وصیت کرنا ایک دوسرے کو. صبر کرنا, صبر کی وصیت کرنا. صبر 3 قسم کا ہوتا ہے, سمجھ لیجیے آپ. صبر کا ایک ہی معنی مطلب سمجھتے ہیں عام طور سے لوگ. مصیبت آئی, آپ نے صبر کر لیا. صبر 3 طرح کا ہوتا ہے, اور تینوں طرح کی صبر کو جان لیجیے, اور تینوں طرح کا صبر کرنا پڑ سکتا ہے. صبر علی المصیبت, صبر علی الطاعہ, صبر علی المعصیت. یہ 3 طرح کا صبر ہوتا ہے. مصیبت پر صبر. کوئی مصیبت آ گئی آپ کی زندگی میں, چاہے وہ دعوت کے میدان میں آ جائے, کاروبار کے میدان میں آ جائے, معاشرتی زندگی میں آ جائے, شوہر بیوی کے درمیان پٹری نہیں کھا رہی ہے, صبر کرنا پڑے گا. نہیں, مطلب ہر مرحلے میں صبر ہوتا ہے. یہ صبر ہے مصیبت پر. جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے آپ کے اوپر, صبر, اس کا پھل اچھا ملے گا. اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ بے صبروں کے ساتھ کبھی نہیں ہوتا. کبھی بھی صبری میں قدم نہ ایسا اٹھا دیجیے کہ اپنا کام ہو جائے. آپ صبر کیجیے گا, کامیاب ہو جائیے گا. پہلی چیز مصیبت پر صبر کرنا.
مصیبت، مال کا اتلاف ہو گیا، مال ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا، گھاٹے میں چلے گئے، سب اولاد کی طرف سے مصیبت آ سکتی ہے، سماج کی طرف سے آ سکتی ہے، خاندان کی طرف سے آ سکتی ہے، محلے سے آ سکتی ہے، سب یہ صبر مصیبت پر صبر ہوتا ہے. کیا ہے مصیبت پر صبر؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا، صبر ہمیشہ اچھا نتیجہ نکلے گا. میرا ایک بار پیر ٹوٹا تھا، پلاسٹر بنا تھا، تو دین ملا، اہل حدیث سے ملی مجھ کو، صبر کیا، پلاسٹر پڑا رہا 14-15-25 دن تک، اور اس بیچ میں کچھ کر تو سکتا نہیں تھا سوائے مطالعے میں. تو وہ اس زمانے کی بڑی بڑی کتابیں 2ری-3ری ہجری کا بیٹھ کے عربی میں مطالعہ کیا، اس وقت کلیئر ہو گیا بھیا یہ سب کیا ہو رہا، یہ ٹوٹا تو اس کی وجہ سے دین ملا. دوسری بار سیتامڑھی پہ تھا، پیر ٹوٹا، گھر پہ راہ پائے کہ لوگ جاتے تھے خیریت پوچھنے کے لیے، پریشان تھے، 40 دن تک رہنا پڑا. رات میں گڑاہٹ آیا ایک زمین کی کہ زمین دیکھیے ہم کو، ہم رہیں گے. ہم سے پوچھا ریٹ، جاڑے کا مہینہ تھا، تاپ رہے تھے. میں نے کہا جانا بھائی، کل آنا، ہو جائے گی نا بات. اس نے کہا اندازن کیا ہوگا، کیسے ہوگا ریٹ؟ ارے میں نے کہا ہو جائے گا نا، 2 لاکھ کا تو کٹھا چلتا ہی گا، اور کیا چلے گا. ہم نے سوچا 4 کٹھا لے لیں گے، 8 لاکھ روپیہ آ جائے گا. اب جب جیسے ہی اس بات کی خبر لگی آگے پیچھے تو ادھر، اب 2-3 لوگ کود گئے اس زمین کے اوپر. وہ تو لے ہی رہا تھا، دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا. میں نے سوچا موقع اچھا ہے، تو میں نے کہہ دیا کہ بھیا ایسا ہے کہ زمین کیا بتاؤں، میں تو نہیں بیچوں گا، بیٹا سو جوان ہو گیا، اس سے پوچھ لو. اس کو اشارہ کر دیا، بھیا دیکھ لو ذرا سا مارکیٹ گرم ہے. اب آخر ہوتے ہوتے وہ زمین جو 2 لاکھ روپے کٹھا کی تھی، ایک آدمی نے اسی میں سے اگر پیشکش کیا کہ میں 10 لاکھ روپے کٹھا دوں گا، اب دیجیے مجھے. میں نے کہا بسم اللہ کرو. میں چپ چاپ بیٹھا ہوا، آگے اپنے سے وہ ریٹ لگا رہا، میں اتنا دوں گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. میں نے کہا یہ صبر کا نتیجہ، یہ بھی حادثہ ہوا، اس میں بھی فائدہ ہی فائدہ ہوا. لوگ حیران تھے کہ وہ زمین جو 2 لاکھ روپے کٹھا کی ہے 10 لاکھ کا ہوا، چونکہ وہ گھر بنانے والا تھا اور آبادی سے متصل زمین تھا، اور ہم سمجھ رہے تھے 2 لاکھ روپے کٹھا ہی کافی ہے، دے دے تو چلو ہٹاؤ. کبھی بھی صبر کا انجام اچھا ہوتا ہے. تو ایک ہوتا ہے صبر مصیبت پر، یہ مصیبت آئی صبر کریے. دوسری والی مصیبت کیا، دوسرا والا صبر کیا ہوتا ہے؟ اطاعت پر. اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنے کو، آپ کا من نہیں کر رہا ہے نماز پڑھنے. اللہ نے حکم دیا یہ کام ایسے کر لو، زکات دو، آپ کا من نہیں کر رہا ہے دینے کو، پیسہ چلا جائے گا. اس پر صبر کیجئے اور اللہ کی فرمانبرداری کیجئے. اطاعت پر صبر. جو کچھ آپ پر فرض ہے اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے جو کچھ عائد ہوا ہے، وہ کرنے کو من نہیں کر رہا ہے، آپ کا نفس نہیں چاہے گا کہ یہ ہو. آپ کا شیطان جو آپ کے ساتھ ہے، ہم میں سارے کے ساتھ ایک شیطان ہے، وہ شیطان کرنے نہیں دے گا آپ کو. وہ اکسائے گا، نیند آئے گی، بڑی پیاری فجر کا ٹائم اذان ہو رہی ہے، کون جائے نماز پڑھنے، سو لو، اٹھ کے پڑھ لیں گے. صبر کیجئے، اٹھیے، بستر چھوڑیے، وضو کریے، جا کے نماز پڑھیے، آگے پھر سوئیے. اطاعت پر صبر. آپ کا من نہیں کرے گا اطاعت کرنے کو، لیکن کریے، یہ ہے اطاعت پر صبر. اور تیسری قسم صبر المعصیت، گناہ پر صبر. ہمیں کس کا من نہیں کرتا گناہ کرنے پر؟ کوالٹی الگ الگ ہے، ہر آدمی اپنے اپنے گناہ کا عادی ہے. کوئی شراب پینا چاہتا ہے، کوئی جوا کھیلنا چاہتا ہے، کوئی سود کھانا چاہتا ہے. من تو کرتا ہے 2 کا 4 بنانا. طرح طرح کی گناہ ہے جن کی طرف ہم میں سے ہر ایک کا من راغب ہوتا ہے. اور ایسے وقت میں صبر کیجئے، اللہ کے حکم کو مانیے اور ان گناہوں کو ٹھکرا دیجیے. استقامت کے ساتھ حق پہ پھیلے. قادر ہونے کے بعد ہاں گناہوں پر قادر تو ہے ہی. آپ کہیں نہیں قادر ہے سود کھانے پر، شراب پینے پر. وہ جائیں گے بوتل خرید کے لائیں گے، پیئیں گے، کون سا مسئلہ؟ پیسہ تو آپ کی جیب میں ہی ہے. ناچ دیکھنا ہے، فلم دیکھنا ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن ہر برائی پر صبر کرنا، من کر رہا لیکن نہیں کریں کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. تو برائی پر صبر کرنا اور اللہ کی اطاعت کرنا. من نہ کرے اطاعت کرنے کو مگر کرنا. نماز پڑھنے کا جی نہ چاہے مگر پڑھنا. 3 طرح کا صبر ہو. صبر علی المصیبت جو بہت مشہور ہے، جس کا معنی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بھیا مصیبت میں صبر کرنا. نمبر 2 اطاعت پر صبر. من نہ کرے اطاعت کرنے کو، اللہ رسول کی بات ماننے کو، فرمانبرداری کرنے کو، مگر کریے. پتھر رکھیے دل کو،
شیطان ہار جائے گا. جب 10 دن لگاتار آپ جدوجہد کریں گے نا, آخر شیطان اپنا ہتھیار ڈال دے گا اور آپ کامیاب ہو جاؤ گے. اور تیسرا, گناہوں پر گناہ کر رہے ہیں, لیکن آج ٹھان لیجیے کہ آج کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے, اللہ کی فرمانبرداری کریں گے, اس کے رسول کی بات کریں گے. تینوں قسم کا صبر آپ کے اندر ہو. خاص طور سے دعوت کی راہ میں جو مشکلات پیش آتی ہیں اور جن پر دل بلا اٹھتا ہے, جیسے ہم لوگ دعوت کے لیے اٹھے اپنے علاقے میں اور نتیجہ ہوا پورا علاقہ میرا ہی سوشل بائیکاٹ کر دیا, لیکن صبر کیا, کام کرتے رہے, آج کامیاب. آج سارے لوگ سلام دعا کرتے ہیں, سارے لوگ دروازے پہ آتے ہیں اور سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان سے اچھا آدمی کوئی نہیں, کبھی انہوں نے کسی کا برا نہیں چاہا. سب نے ان کا برا چاہا مگر انہوں نے کسی کا برا نہیں چاہا. کتنے سال صبر کیا؟ میں نے 1 سال نہیں, آج 20 سال ہو گئے صبر کرتے ہوئے. اب تو ماحول خوشگوار ہے, مگر لوگ دعوت دیتے ہیں اور چپکے سے کھانا گھر پہنچاتے ہیں. میں نے ٹھکرایا بھی نہیں. جب دعوت دیا کسی نے تو میں نے منع بھی نہیں کیا. گھر والوں نے کہا منع کیجیے, میں کہا نہیں منع مت کرو, کھاؤ یا مت کھاؤ قبول کر لو. ہاں, میرا جب ہوتا ہے کوئی بھوج بھاگ, میں سب کو بٹھا کے کھلاتا ہوں, جیسے کھاؤ, جتنا کھاؤ کھاؤ. میں نے کبھی منع نہیں کیا, حالانکہ کبھی کھاتے بھی نہیں ہے. گاؤں گھر میں بھوج ہوتا ہے, رات کے 12 بجے کھانا آتا ہے, ہم تو شام میں کھا کے سو جاتے ہیں, صبح کون کھاتا ہے اس کا. لیکن ہم نے کبھی منع نہیں کیا, اخلاق اپنا بنا رہے. دائی ہے, کسی سے لڑے نہیں, نقصان کر دیا برداشت کیا. جا کے دیکھیے آپ میرا کتنا نقصان ہو رہا ہے. آپ کو حیرت ہوگی دیکھ کر کے کہ اتنا نقصان آپ کا ہو رہا ہے, برداشت کر رہا ہے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہا, ہم کہاں گھاٹے کو. میری روزی میں کبھی کمی آئی نہیں, کبھی آئی نہیں ہے, چاہے میرا جتنا بھی نقصان کر دیا. ایک بار تو دن دھاڑے میری ماں دیکھ رہی ہے, سب لوگ دیکھ رہے ہیں, اور سارے درختوں کا آم توڑ لیا, تیار آم توڑ لیا سب لوگ, کیونکہ ان کے مولوی نے فتویٰ لگا دیا تھا وہاں بھی کا معلوم کیا کھانا جائز ہے. میں جنک پور میں تھا, آیا شام کو, میری ماں رونے لگی, سارا باغ توڑ کے لے گئے. کیا پریشانی, تم کو آم کم نہیں نا پڑے گا کھانے کے لیے, ہم لا کے دیں گے نا بازار سے. وہ سارا آم خریدتے رہے, خرید لا کے دیتے رہے. میرا نظرانہ کم ہوا نہیں, پروگرام بھی خوب چلتا تھا, آتا تھا, کارٹون ڈال دیتے, کھاؤ کتنا کھاؤ. تم اللہ روزی روک دے تب نا, وہ نہیں روک رہا ہے نا ہم کو. پھر وہ بیچارے اتنے شرمندہ ہوئے کہ آج تک سر اٹھا کے نہیں بات کرتے, کیونکہ ایسا کوئی شرمندگی ہوئی. کوئی ایسے آدمی ہے جو سب کچھ کر دیا, کچھ نہیں. وہ میرے حصے کا تھا ہی نہیں, تمہارے حصے کا تھا, دے دیا تم. ہم کو تم سے بدلہ لینے کے لیے, وہ چاہے گا تو ہمیں دے دے گا پھر, اور دے دیا اس کو. اور دیتا ہی رہتا, ہمیشہ دیتا ہی رہتا. میں جس دن بھوکا مروں گا اس دن مجھے شکایت ہوگی نا اس سے. ابھی تک تو کوئی شکایت نہیں. نہیں, میرے گاؤں میں نہیں ہوا. میرے گاؤں میں تو آج بھی پڑتی بند ہے کہ آپ یہ نہیں بول سکتے کہ اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے, مجھے کیا فرق پڑتا ہے. اللہ کے رسول کو مکے میں روک دیا کہ آپ مدینہ چلے گئے, مدینے میں کام کیا. آج میرا بغل والا گاؤں ہے, جا کے دیکھیے پرسا گئے سب لوگ. مسجد بنائی ہے ہم نے وہاں پہ, 20 لاکھ روپے میں زمین خریدی, مسجد بنائی, عالیشان مسجد, اے سی لگا ہوا, پورا کے پورا شاندار نماز ہو رہی. بس وہ شروعات ہوا ہے, ابتدائی ہوا تھا. اب ماشاءاللہ کہنے کا یہ ہے کہ آپ صبر کیجئے, پھل تو ہمیشہ اچھا ہی ملے گا. اللہ پہ بھروسہ ہے نا, آپ اس پہ تکیہ کر رہے ہیں جو ساری کائنات کر رہے ہیں. آپ کسی معمولی پہ صبر نہیں کر رہے ہیں. ان کی جیب سے پیسہ ختم ہو سکتا ہے, ان کی جیب خالی ہو سکتی ہے, وہ تو نہیں کبھی خالی ہوگا, سب کچھ دے گا وہ. اگر گھبراہٹ ہو, مان لیجیے جس وقت بہت پریشانی ہو, اس وقت نماز پڑھیے نا, اللہ کی عبادت میں لگ جائیے نا, اس سے آپ کو تعاون ملے گا, طاقت مل جائے گی. عبادت بہترین ذریعہ ہے. نوافل پڑھ لیجیے, فرض پڑھ لیجیے, نماز کے پابند بنے رہیے, وہ آپ کو طاقت پہنچائے.